نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ مومن 24واں پارہ. آج سورۃ مومن کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 10، 11، 12 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں قیامت کا منظر کافروں کی حالت کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے کہ کافر قیامت والے دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. آج دنیا کے اندر تو اللہ کی دی ہوئی ان کو جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر ایمان والے بھی اللہ معاف کرے ڈگمگانے لگتے ہیں. حالانکہ واضح فرمایا گیا کہ کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا، ان دنیا کی مادی نعمتوں میں رہنا، فرمایا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی صورت میں رکھی ہیں اور کافروں کو تو یہ دنیا کی حقیر چیزیں جس کے بارے میں فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کائنات بنائی ہے، فرمایا ایک مرتبہ بھی اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، فرما ان کو پکارا جائے گا یعنی کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کہ آج اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی من مقتکم انفسکم، تمہاری اپنی ناراضگی سے زیادہ سخت ناراضگی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت والے دن کافر اپنا انجام دیکھ کر، جہنم کو دیکھتا ہوا دیکھ کر افسوس کریں گے اور اپنے اوپر ناراضگی کا اظہار کریں گے. اس کا بعض دفعہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے. کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں پھر اپنے آپ کو انسان کوستا ہے، میں نے یہ کیوں کیا، میں اس راستے پہ کیوں آیا، میں اس آدمی کے ساتھ کیوں ملا، یا میں نے اس کے ساتھ کیوں کاروبار کیا. جب نقصان ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی کوستا ہے. تو فرمایا یوں اپنے آپ پر ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری ناراضگی تو اپنے اوپر کم ہے، اس وقت اللہ تم سے زیادہ تم پر ناراض ہے. یعنی تم یہ سمجھو کہ اس وقت یوں اپنے آپ کو کوسنے سے جان چھوٹ جائے گی، وہ نہیں چھوٹے گی. جس طرح انسان غلطی کر بیٹھے اور وہ سمجھے کہ اب افسوس کرنے سے وہ وقت واپس آ جائے گا، آ سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں. وہ نقصان پورا ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں. وہ روگ تو زندگی کا بن سکتا ہے اگر انسان اس کو بار بار سوچے، لیکن ازالہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں پر ان کو کہا جائے گا کہ یہ اپنے اوپر آج ناراض کرنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کاش یہ تم نے دنیا میں سوچ لیا ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں استدعون الی الایمان، جب تمہیں دنیا میں پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، لیکن تم لوگ فتکفرون، کفر کی طرف آتے.
آج کتنے کافر ہیں جی جن کو لوگ دعوت کے ذریعے بلاتے ہیں، معاشرے میں، محلے میں، یار دوستوں میں ایمان والوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا ربنا، پھر وہ ایک تمنا کریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، کہ بے شک تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، اور وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی۔ ہم اقرار کرتے، یا اس کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن ایک معنی جو بہت سے مفسرین نے ذکر بھی کیا اور قرآن کی دوسری آیت میں اس کی تفسیر بھی ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اس ذات نے تو تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی۔ جس طرح میں اور آپ جب ہمارا وہ مادہ، وہ منی کا نطفہ مادر رحم میں پہنچا تھا، میرے اور آپ کے وجود کے بننے کے لیے، بتاؤ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ مردہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ مردہ تھا۔ پھر اللہ نے اس مردہ سے ہمارا وجود بنا کر پھر روح ڈال کر اس کو زندگی دی۔ 4 مہینے کے بعد پھر بچہ زندہ ہوتا ہے، اندر حرکت بھی کرتا ہے، سارا نظام چلتا ہے۔ ایک یہ زندگی ہے، اور اس سے پہلے موت کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، ہر آدمی کو ایک وقت مقرر ملا ہوا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ اقرار کریں گے کہ پھر ہمیں زندگی ملی، ہاں جی، دنیا کی مدت سے آنے کے بعد پھر دوسری موت ہم پر طاری ہوئی۔ جس طرح ہر آدمی طبی موت یا حادثے میں کسی حال میں بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر قیامت والے دن دوسری اللہ زندگی دے گا، قبروں سے زندہ کرے گا۔ تو اس چیز کا فرمایا وہ اقرار کریں گے، اور فاعترفنا بذنوبنا، یہاں دنیا میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ہم مجرم ہیں، لیکن وہاں اللہ فرماتے فاعترفنا، وہ کہیں گے ہم اعتراف کر دیں، بذنوبنا، ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ان کا کیا ہوگا؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یا اللہ اب کوئی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ اب کوئی راستہ ہے؟ یہ اب ان کی تمنا ہوگی سب کچھ کہنے کے بعد کہ کاش اب ہمیں دوبارہ یہاں سے راستہ ملے، دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، فرما برداری ہی کریں گے، لیکن بھائی دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، بالکل نہیں آنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ سارا منظر ان کا اس لیے ہوگا کہ دنیا کے اندر جب انہیں پکارا جاتا تھا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف کہ لوگوں مان لو اللہ وحدہ لا شریک، لوگوں مان لو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لوگوں مان لو وہ مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لوگوں مان لو وہ حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لوگوں مان لو وہ مختار کل ہے، اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں، لوگوں مان لو وہی داتا دستگیر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے کفرتم، تم انکار کرتے، نہیں نہیں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ مشکل کشا ماننے والے ہیں ان کو ذرا منا کر تو دکھاؤ کہ اللہ ہی مشکل کشا، وہ کہتے نہیں، ڈرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے علاوہ داتا بنائے ہوئے ان سے کہو نا کہ اللہ ہی داتا ہے، لڑ پڑیں گے، ہاں جی۔ تو فرمایا کفرتم، تم انکار کرتے تھے، اور بڑا سینہ تان کر انکار کرتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتے تھے۔ بعض لوگ تو نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر سفارش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل ان کا پابند کر دیتے۔ بہرحال پھر آگے مزید اللہ نے اس بات کو کھولا کہ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب کوئی شرک کی بات کی جاتی، جب اللہ تعالیٰ کی صفات غیروں میں بیان کی جاتی تو تؤمنوا، تم فوراً یقین کر لیتے، ہاں ہاں واہ واہ یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ خالص توحید بیان کرنا شروع کر دو تو لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی ولیوں کی کرامت اپنے طور پر جیسے مرضی شروع کر دو، واہ واہ سبحان اللہ۔ کبھی آپ
توحید کے نام پر مجمع میں سبحان اللہ نہیں سنے، لیکن آپ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اللہ کی ذات میں شریک کر کے ادھر ادھر کی جیسی مرضی شروع کر دے، کمال ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی قدرت جس سے کائنات بھری پڑی ہے وہ سن کر ایمان حرکت میں نہیں آتا، لیکن ولی کی کرامت جس کا پوچھا جائے کہاں ثبوت ہے وہ بیان کر کے واہ جی واہ سبحان اللہ، آج تو مزہ ہی آ گیا، آج تو محفل میں کیا رنگ تھا، اللہ کی توحید کا رنگ کوئی نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر کسی کافر کے ہاتھ پر اس کو استدراج بولتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے، وہ بھی رب کی قدرت ہوتی ہے۔ جس طرح دجال کے ہاتھ پہ بہت سی چیزیں اللہ ظاہر کرے گا، وہ امت کے لیے فتنہ آزمائش ہوگی۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنو فالحکم للہ، اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ دیکھو بات اللہ کتنی واضح کر رہا ہے، یہاں آگے کوئی رسول کا ذکر نہیں کیا، دیکھ لو کسی نبی پیغمبر کا ساتھ ذکر نہیں کیا، فالحکم للہ، سیدھی بات ہے، اکیلا اللہ، علی جو سب سے بلند ہے، کبیر جو سب سے بڑا ہے۔ لیکن اب یہ سن کے آپ نے دیکھا ہوگا ہاں جی، لیکن جب وہی بات آ جائے نہیں فلاں فلاں فلاں، ہاں جی نہیں بھائی، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، بولو جو حقیقت ہے وہ اللہ اکیلا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک اور اگر کیا ہوتا تو اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، انسان کسی کو اپنا پارٹنر بناتا ہے نا تو اس کو ساتھ رہتا ہے، سارے بولو اس کو ریٹائر کرتا ہے، اس کو معزول کرتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آنے دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یار اس کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میرے معاملات کا کیا بنے گا۔ ادھر عجیب بات ہے کہ نعوذ باللہ بقول ان کے اللہ نے ان کو شریک بھی کیا اور اللہ نے ان کو موت بھی دے دی، اللہ نے ان کو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب دیکھو عموماً ہمارے معاشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، ساری زندگی ان کی مشکلوں میں گزری، ساری زندگی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ شہادت بھی جو ہے وہ کتنی مشکل والی تھی کہ جب مسجد کے لیے چلے گھر سے فجر کے وقت تو اچانک دشمن نے یہاں پہ حملہ کیا، یہاں پیشانی پہ تلوار لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے میرے بھائی تو ان پر یہ مشکل کبھی نہ آتی، بولو یہ مشکل ان پر، اب یہ کتنی بڑی مشکل تھی، وہ تو دوسروں کی مشکلیں حل کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سدا زندہ رکھتا تاکہ وہ لوگوں کی کیا کرے، بولو ان کی تو اپنی زندگی مشکلات میں گزری، گھر میں فاقوں میں ہم سنتے رہتے بیان کرتے رہتے، اور آپ خود آگے ان کے اہل بیت کو دیکھ لیں، میدان کربلا میں کتنی بڑی قیامت اہل بیت پر ٹوٹی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے تو فوراً اپنے گھر والوں کی مشکل کے لیے حل کے لیے پہنچ جاتے، لیکن وہاں بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت کے کسی فرد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پکارا، وہاں بھی ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے سامنے اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی خاندان قوم قبیلے جماعت کا فرد شہید ہوتا تو اس کا خون یوں لے کر اوپر دیکھتے یا اللہ یہ قربانی قبول کر، تو یہ منظر بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا مشکل کشا اللہ ہے۔ بولو کون ہے؟ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو انہوں نے حضرت علی کو ضرور پکارا ہوتا، اور اگر علی ہوتے تو ضرور مدد کے لیے پہنچے ہوتے، ان پر کبھی ایسی بولو قیامت برپا نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ میں جو کفار کی حسرت اللہ نے ذکر کی ہے، اللہ کفر جیسے بد فعل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان کی مادی زندگی دیکھ کر جو بعض دفعہ ہم بھی ڈگمگانے سے لگ جاتے ہیں، اللہ ہمیں اسلام پر، دین پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.